ایران پر حملہ کرنا امریکہ کو مہنگا پڑ گیا۔ ایران کو پھنسانے کے چکر میں امریکہ خود منہ کے بل گر چکا ہے۔ اجنبی سرحدوں پر بمباری کرنا تو آسان تھا، لیکن اب امریکہ کو اس جنگ کی وہ قیمت چکانا پڑ رہی ہے جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایران نے میدان جنگ سے نکل کر امریکہ کی معاشی شیرک یعنی پیٹرو ڈالر پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ آپریشن ایپک فیوری کے جواب میں تہران کا یوان الٹیمیٹم واشنگٹن کے ایوانوں میں زلزلہ لے آیا۔ کیا ہم ڈالر کی بادشاہت کا جنازہ اٹھتے دیکھنے والے ہیں؟ کیا اب دنیا کا تیل چینی کرنسی میں بکے گا؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم ان تمام تہوں کو کھولیں گے جو عالمی معیشت کا نقشہ بدلنے جا رہی ہیں۔ کیا امریکی ڈالر کا جادو ختم ہونے والا ہے؟ وہ پیٹرو ڈالر جس کے سہارے امریکہ نے آدھی صدی تک دنیا پر راج کیا، آج ایران کی ایک چال نے اسے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں اب ڈالر نہیں چلے گا۔ امریکہ کا پیٹرو ڈالر خطرے میں پڑ چکا ہے۔ ایران جنگ عالمی معیشت کا نقشہ کیسے بدل رہی ہے؟ اس ویلاگ میں ان تمام اپڈیٹس پر بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ طارڑ۔ ویورز، امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد سے ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے۔ اسی دوران گولہ بارود کی گونج میں ایک اور خاموش جنگ بھی جاری ہے جس سے امریکہ کے تیل کی عالمی مارکیٹ پر قبضے کے لیے سب سے اہم ہتھیار پیٹرو ڈالر کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کی رات ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کے نام سے فضائی حملوں کا آغاز کیا۔ ایران نے ان حملوں کے جواب میں فوری طور پر جوابی حملے شروع کیے اور آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ جہاں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل منظم انداز میں ایرانی حکومتی عہدیداروں کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں اور اسکولوں، ہسپتالوں اور رہائشی علاقوں پر بمباری سے بھی دریغ نہیں کر رہے، وہیں ایران نے ان حملوں کا جواب روایتی فوجی حملوں تک محدود رکھنے کی بجائے اپنے اہداف کو معاشی محاذ تک پھیلا رکھا ہے۔ بین الاقوامی سیاسی اور معاشی معاملات پر تجزیاتی رپورٹنگ کرنے والے ادارے جیو پولیٹیکل اکانومی کے مطابق امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے۔ وہ ہر سال اپنی مسلح افواج پر تقریباً $1 ٹریلین خرچ کرتا ہے، جبکہ ایران کا دفاعی بجٹ $10 ارب سے بھی کم ہے، جو امریکہ کے بجٹ کا بمشکل 1% بنتا ہے۔ ایران نے روایتی فوجی طاقت میں اس واضح فرق کو دیکھتے ہوئے ہی امریکہ کے معاشی اور اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنانا شروع کیا اور ڈالر کی بالادستی کو بھی چیلنج کر رکھا ہے۔ امریکی نیوز چینل CNN نے ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایران چینی کرنسی میں تیل کی خرید و فروخت کی شرط پر آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہ ہے جس کی ایک جانب ایران جبکہ دوسری جانب خلیجی ممالک ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر کے عالمی تیل مارکیٹ کو شدید متاثر کیا۔ جنگ سے قبل دنیا کے تقریباً 20% تیل اور LNG گیس کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی تھی، تاہم اب یہ سلسلہ تقریباً رک چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے چھڑنے کے بعد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کی تعداد میں غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ امریکی فوج کے حملے ہوں، صدر ٹرمپ کی دھمکیاں ہوں یا اتحادی ممالک کا دباؤ ہو، آبنائے ہرمز کھلوانے میں اب تک بے سود رہے۔ اس جنگ نے دنیا میں ایسی صورتحال پیدا کی جسے بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے عالمی تیل مارکیٹ کی تاریخ میں سپلائی کا سب سے بڑا تعطل قرار دے دیا ہے اور خطے میں میری ٹائم ٹریفک میں بھی تقریباً 95% کمی واقع ہوئی ہے۔ ایران نے اسی عرصے میں کچھ ممالک کے بحری جہازوں کو بحفاظت گزرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی ڈالر کے بجائے چینی کرنسی یوان میں تیل کی خرید و فروخت کرنے والے آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایران کی اس نئی حکمت عملی کو امریکی طاقت کی شیرک پیٹرو ڈالر پر براہ راست حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ویورز، پیٹرو ڈالر وہ نظام ہے جس کے تحت دنیا بھر کا تیل امریکی ڈالر میں خریدا اور بیچا جاتا ہے، جس کے لیے ہر ملک کو تیل خریدنے کے لیے ڈالر جمع کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کہیں تیل خریدا یا بیچا جائے گا، اس کی قیمت صرف امریکی ڈالرز میں ادا کی جائے گی، چاہے جاپان سعودی عرب سے تیل خریدے یا جرمنی کسی خلیجی ملک سے۔ تیل خریدنے والے ملک کو ڈالرز کا ذخیرہ درکار ہوتا ہے جس کا براہ راست فائدہ امریکی معیشت کو ہوتا ہے۔ پیٹرو ڈالر کی اصطلاح 70 کی دہائی میں پہلی بار اس وقت سامنے آئی تھی جب امریکہ نے ڈالر کی گرتی قدر کو سنبھالنے کے لیے 1974 میں سعودی عرب کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا۔
سابق صدر رچرڈ نکسن کے دور حکومت میں ہونے والے اس معاہدے میں دونوں ممالک میں طے پایا تھا کہ سعودی عرب اپنا تیل صرف ڈالر میں بیچے گا اور اس کی آمدنی امریکی ٹریجری بانڈز میں لگائے گا، جس کے بدلے میں امریکہ نے سعودی عرب کو فوجی تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ یہ معاہدہ سامنے آنے کے بعد تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک اوپیک بھی اس میں شامل ہو گئے اور اوپیک ممالک بھی تیل کی فروخت ڈالر میں کرنے لگے، جسے پیٹرو ڈالر ری سائیکلنگ کہا جاتا ہے۔ تیل کی 80% سے زیادہ عالمی تجارت ڈالر میں ہی ہوتی ہے اور اس نظام کے تحت دنیا کا پیسہ گھوم پھر کر واپس امریکی بینکوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک طرح سے جادوئی چھڑی ثابت ہوا، جس سے امریکہ اپنے مالی خسارے اور عالمی فوجی اخراجات آسانی سے پورے کرتا ہے۔ امریکہ نے پیٹرو ڈالر کے نظام کو اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے براہ راست اور بالواسطہ طور پر کئی بار سیاسی اور معاشی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ امریکی معیشت کو غیر معمولی فائدہ حاصل ہوا اور وہ اپنے مالی خسارے اور عالمی فوجی اخراجات آسانی سے پورے کرتا رہا۔ دنیا بھر کے ممالک اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے امریکی ڈالرز کے ذخائر رکھنے پر مجبور ہیں، لیکن جب بھی کسی ملک نے تیل کی تجارت ڈالر کی بجائے کسی اور کرنسی میں کرنے کی کوشش بھی کی تو اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے ایران اور وینزویلا پر سخت ترین اقتصادی پابندیاں عائد کی، انہیں ڈالر میں تجارت سے روکا اور عالمی تیل مارکیٹ سے باہر کرنے کی کوشش کی، اور خطرہ محسوس ہونے پر ان دونوں ممالک میں رجیم چینج کے لیے کارروائیاں کی۔ امریکہ کی اس اجارہ داری کے خلاف سب سے پہلی آواز عراق کے سابق صدر صدام حسین نے اٹھائی تھی، جب انہوں نے 2003 میں پہلی مرتبہ تیل کی قیمت ڈالر کی بجائے یورو میں وصولی کا اعلان کیا۔ اسی طرح لیبیا کے صدر معمر قذافی نے بھی 2011 میں بر اعظم افریقہ کے لیے سونے پر مبنی کرنسی گولڈ دینار متعارف کروانے اور تیل کی تجارت اسی میں کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم عراق پر حملے اور لیبیا میں خانہ جنگی کے بعد یہ دونوں ملک پھر سے امریکی ڈالر میں تیل کی فروخت پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح روس نے 2014 میں کرائمیا کے ساتھ الحاق کیا تو امریکہ نے اس پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دی۔ یہ وہ موقع تھا جب برکس ممالک نے ڈالر پر انحصار کم اور مقامی کرنسیوں میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے۔ تاہم جون 2024 میں اس معاہدے کی 50 سالہ مدت مکمل ہونے کے بعد صورتحال بدلنا شروع ہوئی۔ سعودی عرب نے اپنے ویژن 2030 پالیسی کے تحت چینی کرنسی، یورو اور دیگر ذرائع میں ادائیگیاں قبول کرنا شروع کر دیں، جس سے ڈالر کو کسی حد تک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم پیٹرو ڈالر سسٹم کو سب سے کاری ضرب اس وقت لگی جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یوکرین پر حملے کے بعد روس کے 300 ارب ڈالر کے غیر ملکی ذخائر منجمد کر دیے تھے۔ یہ جدید ترین تاریخ میں ڈالر کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی سب سے خوفناک مثال تھی، جس نے پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور دنیا کو یہ واضح پیغام گیا کہ امریکی بیانی سے اختلاف کی صورت میں آپ کی دولت اور اثاثے سیکنڈز میں ضبط ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی انہی دھونس دھمکیوں کے رد عمل میں کئی ممالک ڈی ڈالرائزیشن مہم میں شامل ہو گئے۔ چین، روس، بھارت، برازیل، جنوبی افریقہ کے ساتھ سعودی عرب اور ایران بھی برکس بلاک میں شامل ہو گئے، جس سے ڈی ڈالرائزیشن کی کوششیں مزید تیز اور پیٹرو ڈالر کے متبادل مالیاتی نظام کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ چین، روس، بھارت اور اب مشرق وسطیٰ کے ممالک بشمول UAE اور سعودی عرب ڈالر کا متبادل تلاش کر رہے ہیں، جبکہ روس اور چین اپنی زیادہ تر تجارت روبل اور یوان میں کر رہے ہیں۔ آج ڈالر سے بغاوت کرنے والوں میں سب سے آگے چین اور روس ہیں، تاہم امریکہ کے لیے سعودی عرب کے بعد دوسرا بڑا دھچکا بھارت کی اس مہم میں شمولیت ہے، جو دنیا کا تیل درآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ بھارت اب روس سے خام تیل کی خریداری کے لیے امریکی ڈالر کی بجائے بھارتی روپے اور متحدہ عرب امارات سے درہم میں تجارت کر رہا ہے۔ یہ پیٹرو ڈالر کے نظام میں ایک بہت بڑی دراڑ ہے، کیونکہ بھارت امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ ایران اب آبنائے ہرمز اور عالمی تیل کی تجارت پر اپنے جغرافیائی اور سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے پیٹرو ڈالر کو چیلنج کرنے اور اس نظام کو کھلم کھلا مقابلہ کرنے میدان میں آ گیا ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ایک انتہائی کڑی شرط عائد کی ہے، جسے سفارتی حلقوں میں یوان الٹیمیٹم کہا جا رہا ہے۔ CNN اور یورپین بزنس میگزین کی رپورٹس کے مطابق ایران نے واضح کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے صرف ان آئل ٹینکرز کو جانے کی اجازت ملے گی جو امریکی ڈالر کی بجائے چینی کرنسی میں خرید و فروخت کریں گے۔ دوسری جانب بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب نے خطے میں ایک نیا کلیئرنس اور سیکیورٹی سسٹم نافذ کر دیا ہے، جس کے تحت ان شرائط پر پورا نہ اترنے والے تجارتی جہازوں سے فی چکر $20 لاکھ تک کی غیر رسمی ٹرانزٹ فیس وصول کی جا رہی ہے۔ بھارت میں ایرانی سفارت خانے نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں آئی جب میڈیا میں ایسی رپورٹس بھی سامنے آئیں کہ ایران
ایسے منصوبے پر غور کر رہا ہے جس کے تحت آبنائے ہرمز کو محفوظ راستے کے طور پر استعمال کرنے والے ممالک کو ڈیوٹیز اور ٹیکس ادا کرنے ہوں گے۔ اسی عرصے میں پاکستان اور چین سمیت دیگر ممالک خصوصاً چینی جہازوں کے اس علاقے سے بحفاظت گزرنے کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں۔ اسی طرح بھارت جیسے ممالک جو متبادل کرنسیوں میں تجارت کی کوشش کر رہے ہیں ان کے جہازوں کو بھی محدود استثناء دیا گیا تھا۔ مشرق وسطیٰ اور خطہ خلیج کے حالات پر گہری نظر رکھنے والی پروفیسر نے بتایا کہ ایران کی جانب سے ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوان میں تیل کی تجارت کی تجویز عالمی مالیاتی نظام میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تیل کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں تو قلیل مدت میں اس کا فائدہ تیل کمپنیز کو ہوگا، تاہم طویل مدت میں توانائی کے متبادل ذرائع خصوصاً چین کی سستی ٹیکنالوجی زیادہ اہمیت اختیار کر جائیں گی۔ اگر اس خطے میں یہ شرط مستقل طور پر نافذ ہو گئی تو دنیا کی تیل کی مارکیٹ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ وہ ممالک جو سستا تیل چاہتے تھے انہیں مجبوراً ڈالر چھوڑ کر یوان کی طرف آنا پڑے گا، اور اگر ایسا ہوا تو یہ امریکہ کے سب سے اہم ہتھیار پیٹرو ڈالر کے خاتمے کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ڈالر کی اہمیت مکمل ختم تو نہیں ہوگی، البتہ یہ عالمی آئل اکانومی پر غالب اور واحد کرنسی نہیں رہے گا۔ ویورز، تاریخ کا پہیہ گھوم چکا ہے۔ صدام حسین اور معمر قذافی نے جس ڈالر کو چیلنج کرنے کی قیمت اپنی جان دے کر چکائی تھی، آج وہی ڈالر برکس ممالک اور ایران کے گٹھ جوڑ کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ اگر آبنائے ہرمز سے گزرنے کا راستہ چینی یوان سے ہو کر گزرا تو یاد رکھیے کہ یہ صرف ایک کرنسی کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک سپر پاور کے زوال کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ کیا امریکہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے کوئی اور بڑی جنگ بھی چھیڑ سکتا ہے، یا پھر یوان الٹیمیٹم پیٹرو ڈالر کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔